الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. معزز سامعین، یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی صحیح مسلم کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ یہ حدیث حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین انسان کی شکل میں آئے اور آپ سے 5 سوال کیا۔ ان 5 سوالوں کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس لیے یہ حدیث حدیث جبریل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس حدیث کو متعدد صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سب سے زیادہ مشہور ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث جبریل کو روایت کیا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ ان 2 صحابہ کرام کے علاوہ اور دیگر صحابہ کرام نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت جبریل امین کا سوال کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ حضرت جبریل امین کو ان سوالات کے جوابات کا علم نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا تاکہ جو حاضرین ہیں، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو سکھایا جا سکے۔ گویا صحیح سوال کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی کسی مسئلے سے ناواقف اور ناآشنا ہے تو اس کے بارے میں سوال کرے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی بذات خود اس سوال کے جواب سے واقف ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی اس کا علم ہو، تو اس لیے وہ سوال کرتا ہے۔ یہ دونوں قسمیں سوال کی اپنی جگہ درست ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی سامنے والے کو عاجز کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے سوال کرے اور تعنت والا سوال کرے، تو یہ سوال قابل مذمت ہے۔ بہرحال بعض اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث اس بات کے لائق ہے کہ اسے ام السنہ کہا جائے، جیسے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بنیاد اور اساس، اس لیے کہ قرآن کریم میں جتنے موضوعات کو بیان کیا گیا ہے، سورہ فاتحہ میں ان تمام موضوعات کا اجمالی خاکہ موجود ہے، اس لیے اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث جبریل کو ام السنہ کہنا چاہیے، یعنی حدیث کی بنیاد اور اساس ہے، کیونکہ حدیث کے اندر جن موضوعات کو بیان کیا گیا ہے ان موضوعات کا اجمالی خاکہ اس حدیث میں موجود ہے۔ یہ جو 5 سوال حضرت جبریل امین نے کیا، ہم انشاءاللہ مختلف درسوں میں ان 5 سوالات اور اس کے جوابات کی الگ الگ شرح کریں گے۔ آج
اس کے کپڑے نہایت سفید، بال نہایت کالا، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اس مجلس میں جو بیٹھے ہوئے صحابہ کرام تھے ان میں سے ان کو کوئی پہچان بھی نہیں رہا ہے، اور سفر کے آثار بھی نمایاں نہیں ہیں کہ ان کو مسافر کہا جائے، اس لیے کہ اگر مسافر ہوتا بالخصوص اس زمانے میں تو کپڑے اور بال گرد آلود ہوتے، غبار آلود ہوتے، بال بکھرے ہوئے ہوتے، تو سفر کے جو آثار ہیں وہ بھی نمایاں نہیں ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں ہے اور مسافر بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو وہ آدمی جب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رکھ دیا تاکہ دونوں کی جو گفتگو ہو وہ گفتگو ہر ایک غور سے سنے، اور اگر جواب کی ضرورت پڑے تو سامنے والا جواب دے۔ اور سوال کیا اور کہا، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ پہلا سوال، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ قرآن و سنت کی نصوص پر جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اسلام کا جو لفظ ہے وہ دو معنوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ پہلا عام اسلام، عام اسلام کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یا ان کے اتباع تک سب کا دین اسلام ہے۔ یہ اسلام عام ہے۔ عام اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو اللہ کا تابع دار بنا دے اور صرف اللہ کا تابع دار بنائے، اور شرک اور اہل شرک سے براءت کا اظہار کرے۔ گویا کہ اسلام کے معنی میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو اپنے آپ کو اللہ کا تابع دار بنانا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس تابع داری کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا، تب جا کر کے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی کی تابع داری قبول ہی نہیں کرتا ہے تو متکبر ہے، اور اگر کوئی اللہ کی تابع داری نہیں قبول کر رہا ہے اور اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی تابع داری قبول کر رہا ہے تو مشرک ہے۔ اسلام یہ ہے کہ ہم تابع دار بنیں صرف اور صرف اللہ کے۔ یہ ہے عام اسلام۔ اسلام کا بھی دوسرا اطلاق ہے اور اسلام خاص ہے، خاص اسلام۔ خاص اسلام کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ خاص اسلام ہے۔ اس خاص اسلام کے معنی میں عام اسلام کا معنی بھی شامل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جو خاص شریعت ہے وہ بھی شامل ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ کسی دین کے تابع تھے، جو دین منسوخ نہیں ہوا تھا، اسلام کا جو عام معنی ہے اس معنی کے اعتبار سے وہ مسلمان تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کو لے کر آئے جسے ہم اسلام خاص کہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سابقہ تمام ادیان کو منسوخ کر دیا۔ اب مسلمان وہی کہلائے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے گا۔ تو حضرت جبریل امین کا جو پہلا سوال تھا وہ اسی اسلام خاص کے بارے میں تھا کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور اسلام کے 5 ارکان کو گنایا۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج کرنا اگر اس کی استطاعت رکھتا ہو تو۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں پہلے سوال کے جواب کی اور بقیہ جو دوسرے سوالات ہیں ان کے جوابات کی شرح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔